لیکن ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے جو پیغام جو میسج ہمیں دیا ہے، اگر اس پیغام اور میسج پر ہم غور کریں اور روشنی ڈالیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارے، تو یہ بہت کچھ ہمارے لیے معنی اور بہت کچھ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے اور بہت کچھ ہمارے لیے نجات کے راستے اور ذریعے بتاتی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس صورت کے تعلق سے فرماتے ہیں، آپ کا مشہور معروف قول ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ ایک صورت ہی اللہ رب العزت نازل کر دیتا سورۃ العصر، اور اگر انسانیت اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیتی اور اس پر عمل کر لیتی تو اس کی نجات کے لیے یہ صورت کافی ہو جاتا۔ مطلب اس صورت کے اندر چند وہ بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں، جن بنیادی باتوں کو اگر انسان سمجھ لے، جو اس سے میسج جو اس کا پیغام ہے صورت کا، اور اگر ان بنیادی باتوں کو سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں ان باتوں کو لا لے، اس کے مطابق عمل کر لے، تو انشاءاللہ العزیز یہ ایک صورت بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ تو گویا صورت جملوں کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، آیتوں کے اعتبار سے تو بہت ہی مختصر ہے۔ کسے کہیں گے؟ 3 آیتیں، اور چونکہ یہ 3 آیتوں پر مشتمل 3 صورتیں ہیں اور سب سے چھوٹی صورتیں ہیں، اسی سے فقہا لکھتے ہیں کہ نماز میں کم از کم 3 آیتیں پڑھی جانی چاہیے، چونکہ سب سے چھوٹی صورت 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ بہرحال یار تو ہم دیکھ رہے 3 آیتیں ہیں، لیکن اس کے تعلق سے تفسیر اور اس کے اتنے اقوال بھرے پڑے ہیں جو مفسرین لکھتے ہیں صورت کی اہمیت کے تعلق سے اسی کوئی انتہا نہیں۔ اب آئیے جس صورت کو اللہ رب العزت نے، اور یاد رکھیے مکی صورت، اور مکی صورتوں کی خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ بہت جامع ہوتی، بہت مختصر ہوتی، چھوٹی ہوتی، لیکن چھوٹی ہونے کے باوجود ایک ایسا میسج لیے ہوئے ہوتی ہے، اتنا اہم پیغام لیے ہوئے ہوتی ہے کہ جسی کو انتہا نہیں۔ اور مکی صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ چند نیکیوں کے تعلق سے تذکرہ کرتی ہے اور ان کے ثواب بتاتی ہے، فائدے بتاتی ہے، چند گناہوں کا تذکرہ کرتی ہے، ان کی قباحت اور ان کی برائی اور ان کا آخرت کے اعتبار سے انجام بتاتی ہے، اور بہت ساری باتیں جو یہ آخری صورتوں میں اللہ رب العزت نے بالخصوص 30واں پارہ جسے ہم کہتے ہیں بیان کی ہے۔ ان اگر صورتوں کو ہم سمجھے جو کہ خاص طور سے دعوت اسلام کی آئے صورتیں ہیں، یہ پوری اللہ کے رسول پر یہ مکی دور میں اتری، مطلب جو آپ دعوت اسلام دے رہے تھے کافر جو مشرکین مکہ کو، جو کہ سب سے سخت قسم کے لوگ تھے دنیا میں، جب ان کو آپ دعوت دے رہے تھے، ان کے دلوں کو ان صورتوں سے نرم کر رہے تھے۔ گویا یہ صورتیں بہت ہی امپورٹنٹ میسج، بہت اہم پیغام لیے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعوت کے لیے مشرکین مکہ کو انہی صورتوں کا انتخاب کر کے پہلے پہنچایا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے اس کی اہمیت اور اس کے تعلق سے ہم جو ہے سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے اس صورت کا ترجمہ رکھتا ہوں، پھر ہم کچھ مختصر سی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس صورت میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، قسم ہے عصر کے وقت کی، قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسانیت گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، آخرت کے اعتبار سے جہنم میں جانے والی، الا الذین آمنوا۔ اب اس جہنم کی آنچ سے صرف وہ لوگ بچ سکتے ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، پھر نیک کام کرے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین نصیحت اور وصیت کرے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین نصیحت اور وصیت کرے۔ یہ تھا اس کا ترجمہ۔ آئیے کچھ باتیں اس کی تفسیر کے تعلق سے دیکھتے ہیں، کیا میسج، کیا پیغام یہ صورت ہمیں دینا چاہتی ہے، اور کیا وہ باتیں ہیں جن کو ہم، یہ صورت تو پیغام دیتی ہے لیکن میں اور آپ افسوس کی بات ہے یہ امت مسلمہ بھول چکی ہے اس پیغام کو۔ پہلی آیت، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب میں مختلف قسمیں کھاتا ہے، مختلف قسمیں، جیسے یہاں کا والعصر قسم زمانے کی، کہیں جگہ کا والشمس قسم سورج کی، والتین والزیتون قسم انجیر کی اور زیتونی کی، وطور سینین اور سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے مکہ شہر کی، ہے نا۔ تو ایک ہی صورت کی ابتدا میں 4 قسمیں، کہیں کہتا ہے والقمر اور قسم ہے چاند کی، والنجوم اور قسم ہے ان ستاروں کی، ٹھیک۔ تو اللہ رب العزت جو ہے مختلف قسمیں جو ہے قرآن میں کھاتا ہے۔ جب اللہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے اپنی کتاب میں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس چیز کو گواہ بنا دیتا ہے بعد والی چیز پر۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اللہ جب قسمیں کھاتا ہے، جن چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے، ان کو افسوس کی بات ہے مقدس سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ تینی و زیتون کی قسم انجیر و زیتون کی، تو انجیر کو مقدس سمجھا جا رہا ہے، سورہ فاتحہ ہو رہی ہے، زیتون کو مقدس سمجھا جا رہا ہے، نہیں، گواہ ہے انجیر اور زیتون اور سینا پہاڑ اور مکہ شہر، تو یہ گواہی ہوتی۔ تو جب اللہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے اپنی کتاب میں، گویا اس چیز کو وہ گواہ بنا دیتا ہے اس کے بعد کے آنے والے بات پر یا مسئلے پر یا آیت کے اوپر۔ تو یہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے نا۔ اور ایک بات یہ وضاحت کر دوں چونکہ بات قسموں کی چل رہی ہے کہ
اللہ جو ہے اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم کھاتا ہے اپنی کتاب میں، وہ کھا سکتا ہے، اس کے لائق اور زیبا ہے، اس لیے کہ وہ کسی کو بھی گواہ بنا سکتا ہے، کھڑا کر سکتا ہے، زمانے کو، زمین کو، آسمان کو، وقت کو، پہاڑ کو، جھاڑ کو، مکہ کو، مدینہ کو، کس کو بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ لیکن انسان، میں اور آپ، صرف اللہ کی قسم کھاتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کہ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ تو اللہ کے علاوہ قسم کھانا شرک ہے، چاہے ماں ہو، باپ ہو، قرآن ہو، نبی ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، کسی کی بھی قسم نہیں کھا سکتے ہم لوگ سوائے اللہ کے اسماء اور صفات کی، نام اور صفتوں کی۔ لیکن اللہ کسی کی بھی قسم کھاتا اپنی کتاب میں، کیونکہ وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے اس چیز کو گواہ بنانے کے لیے، چاہے انجیر ہو، زیتون ہو، وقت ہو، زمین ہو، زمانہ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کسی کو بھی گواہ بنا سکتا ہے، کسی کے بھی خلاف یا کسی کے بھی حق میں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہاں کا والعصر قسم ہے زمانے کی۔ اب زمانے کی اللہ قسم کھا رہا ہے، بات کی آیت پہ ذرا غور کیجئے، ان الانسان لفی خسر، تمام کی تمام انسانیت گھاٹے میں، خسارے میں، اور جو خسارہ جو لفظ عربی کا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے الٹیمیٹ لاس، آخرت کے اعتبار اس کا معنی ہوتا ہے تمام کی تمام انسانیت جہنم میں جانے والی ہے۔ تو گویا جب ساری انسانیت کے خلاف کسی گواہ کو کھڑا کیا کہ تمام انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے جہنم میں جانے والے ہیں، تو گواہ اللہ رب العزت نے اتنا زبردست لایا، وقت کو اللہ نے گواہ بنایا۔ میری رات کی گھڑیاں رک سکتی ہے، زمانہ اور وقت رک سکتا ہے؟ کیا ایسا کوئی علاقہ ہے جہاں آپ داخل ہو 9 بجے داخل ہوئے، باہر نکلے تو پھر 9 بج رہے تھے؟ یا کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں آپ داخل ہو 10:30 بجے بھائی چلیے اور واپس 10:30 بجے نکلے تاکہ وقت بھی برباد نہ ہو اور یہ ہو جائے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ میری آپ کی گھڑیاں بند ہو سکتی 10:30 پر، 9 پر اور 12 پر، لیکن زمانہ اور وقت کسی کے لیے رکتا ہے؟ نہیں رکتا ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ رب العزت نے جب انسانیت کے خسارے کی اور گھاٹے کی بات کی تو دیکھیے کتنا مضبوط اور کیسا زبردست گواہ لے کے آیا۔ وقت اس چیز پر گواہ تھا کہ جب اللہ رب العزت نے جو ہے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، وقت اس چیز پر گواہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو کس طرح سے آدم کے ایک بیٹے قابل نے حابیل کا قتل کیا۔ وقت اس چیز پر بھی گواہ ہے کہ کس طرح سے نوح علیہ السلام نے 950 سالوں تک اپنی قوم کو دعوت دی اور اس کے بعد بھی لوگ ایمان نہ لائے۔ وقت گواہ ہے ایمان لانے والوں پر، وقت گواہ ہے کفر کرنے والوں پر۔ وقت گواہ تھا جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی خلیل کو، ابراہیم کو جو ہے عراق کی سرزمین پر بھیجا۔ وقت گواہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی۔ وقت گواہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ وقت گواہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت کے بادشاہ کو دعوت دی۔ وقت گواہ ہے ایمان لانے والوں پر، وقت گواہ ہے کفر کرنے والوں پر۔ وقت گواہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے خبتی قوم اور ان کے اس وقت کے بادشاہ فرعون کو دعوت دی، لیکن اس نے انکار کیا۔ وقت فرعونیوں پر بھی گواہ ہے اور وقت بنی اسرائیل پر بھی گواہ ہے۔ اسی طرح وقت گواہ تھا جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے اور آپ نے لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف آنے کی دعوت دی۔ اس زمانے کے مسلمان جو یہود تھے ان کو شریعت کی طرف آنے کی دعوت دی، کس طرح سے انہوں نے سازش کی، آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ وقت گواہ ہے ان یہودیوں پر بھی، وقت گواہ ہے ان حوارین پر بھی جو آپ پر جو ایمان لائے۔ وقت گواہ ہے کہ کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، آپ نے مشرکین کو دعوت دی، کس طرح سے آپ کو مدینہ جانا پڑا، کیا کچھ تکلیفیں آپ نے اور آپ کے صحابہ نے نہ اٹھائی۔ وقت گواہ ہے ایمان لانے والوں پر، وقت گواہ ہے جنہوں نے کفر کیا۔ وقت گواہ ہے اس زمانے سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہم تمام پر، اور وقت گواہی دیں گا ہم سے لے کر قیامت تک ہر فرد کے اوپر۔ تو وقت یہ ایک ایسا مضبوط گواہ ہے کہ گھڑیاں رک سکتی ہے، یہ وقت رک نہیں سکتا، یاد رکھیے۔ یہ وقت گواہی دینے والا ہے کہ کس گھڑی انسان نے کیا کام کیا، لیکن افسوس کی بات ہے جس دین اور جس شریعت میں وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ ان کا رب اپنی کتاب میں وقت کی قسم کھاتا ہے۔ دعوت اسلام کے لیے جن صورتوں کا اللہ رب العزت نے انتخاب کیا، ان میں صورت کو بھی انتخاب کیا جو کہ مکی دور کی ابتدائی صورت ہے۔ کہا والعصر، مشرکین مکہ کو آپ بتا دیجئے قسم ہے زمانے کی، قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی، یہ لوگ سمجھ جائے۔ بہرحال ابھی مشرکین کو تو ہم دعوت نہیں دے رہے ہیں، لیکن یہ قسم، یہ گواہی وقت کی ہم پر بھی اتنا ہی مضبوط ہے۔ والعصر، یہ زمانہ مجھ پر بھی اور آپ پر بھی اتنا ہی مضبوط گواہ ہے جتنا مضبوط تمام اقوام پر اور آنے والے لوگوں پر وہ ہونے والا ہے نا۔ اور وقت بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ سائنس یہ کہتی ہے، فزکس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وقت بھی ایک اب ڈائمنشن ہے، 4th ڈائمنشن ہے، اس کو بھی ٹائم بول کے ایک ڈائمنشن ڈالا جاتا ہے۔ جو لوگ فزکس پڑھتے ہیں، طبیعیات، وہ جانتے ہیں۔ اسلام نے اس وقت کو، جس سائنس نے آج مانا کہ وقت ایک ڈائمنشن ہے، اس کی اہمیت ہے، اسلام نے 1450 سال پہلے کہہ دیا والعصر، قسم زمانے کی۔ مسلمانوں کے لیے وقت بہت اہمیت کا حامل ہے، یاد رکھیے۔
افسوس کی بات ہے کہ اس دین اور شریعت میں وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن مسلمان ایک ایسی قوم ہو چکی ہے جن کے پاس ہمارے پاس وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس بات کی گواہی میں دے سکتا ہوں کہ آج 3 گھنٹے تھیٹروں میں برباد کرنا، جس کو جانے اور آنے کے لیے اضافی اور 2 گھنٹے لگا لیجئے، 5 گھنٹے اگر ایک مسلمان نوجوان برباد کر سکتا پکچر دیکھنے میں، گویا یہ قوم وقت کی اہمیت کو نہیں جانتی ہے۔ جو نوجوان جو امت کا سرمایہ ہوتا ہے، جو اپنے زندگی کے ایک اہم مرحلے اور ایک اہم وقت سے گزر رہا ہے جوانی سے، اگر وہ 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے کوئی کرکٹ میچ کھیلتا ہے تو یہ گواہی دی جاتی ہے کہ ہاں اس امت کے وقت کی اہمیت نہیں ہے۔ ایسے سپورٹس کھیلنا جن سپورٹس میں بہت مختصر وقت میں انسان کی جسمانی کسرت بھی ہو جائے، ذہنی بھی جو ہے صلاحیت ہے اس کے نکھر کے آئے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔ اسلام کھیل کود کے خلاف نہیں، لیکن ایسے کھیل کود کے خلاف ہے جو آپ کا وقت برباد کر رہا ہے، آپ کے فرائض روزوں میں اڑ بنتا ہے، آپ کی نمازوں میں اڑ بنتا ہے۔ ویسا تو نہیں ہو کوئی ایسا گیم جس میں 45 منٹ 50 منٹ 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ بہت ہو گیا، آدمی وہ ہو جائے، جسمانی کسرت بھی ہو جائے، ہے نا۔ لیکن آج 12 10 گھنٹے برباد ہوتے ہیں، جس کی سیریز میں پتہ نہیں کتنے دن انسان برباد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ نکڑوں پر جو نوجوانوں کی بھرمار ہماری نظر آتی ہے، ٹھیلوں پر، میلوں میں یا چوراہوں پر جس انداز سے نوجوان کھڑا ہوتا ہے، یہ انداز بتاتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ مسلم محلے ہیں جن کے اندر ہوٹلیں بھری ہے، ہوٹلوں کے مالکان کو ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے نوجوان کو ہر 15-20 منٹ کو ہٹانا پڑ رہا ہے کہ جاؤ، اتنے زیادہ ہے۔ جو کہ قوم اقلیت میں بستی اس ملک میں، وہیں اکثریت بسنے والی قوموں کے علاقے میں جائیے جو تعداد میں ہم سے زیادہ ہے، لیکن ان کے ہوٹلوں میں انویٹیشن دیا جا رہا ہے کہ خالی ہوٹلیں آ کر بیٹھ جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہاں حال یہ ہے کہ ہوٹلوں کی بھرمار، پان ٹپریوں کی بھرمار ہونے کے بعد ان کو نکالا جا رہا ہے اور وہاں موجود نہیں ہے لوگ بیٹھنے کے لیے کہ 10 منٹ بیٹھے، 5 منٹ بیٹھے، کام اور چلتے بنے، اس لیے کہ اس قوم کو فرصت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے وقت کی اہمیت جان لی ہے۔ اسی لیے میں گواہی دے رہا ہوں کہ ہاں ہم وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ اس دین اور شریعت میں وقت کی اتنی اہمیت ہے، اندازہ لگائیے، اگر میں بہت زیادہ بھی مصروف ہوں، کتنا بھی مصروف ہوں، تو کیا میں ظہر کی نماز ابھی پڑھ سکتا ہوں کہ چلو جلدی سے پڑھ کے چلے جائیں گے، کیونکہ اس کا ایک وقت ہے۔ اگر میں ظہر کے بعد کتنا بھی مصروف ہوں تو عصر کا ایک وقت ہے۔ سفر ہونا، اس میں جمع کرنا ایک الگ چیز ہے، عام حالت کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح مغرب کا ایک وقت ہے، عشاء کا ایک وقت ہے۔ فجر میں یار بہت جان پہ آتا اٹھنا، اس لیے فجر عشاء میں پڑھ لو، ایسا ہو سکتا ہے نہیں، اس کا ایک وقت ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے کا ایک وقت ہے، سال میں 355 دن جب گزر جاتے ہیں قمری مون کے حساب سے اسلام کے کیلنڈر چلتا ہے تو ہم کو زکوٰۃ دینا ہے۔ حج کا ایک وقت ہے، جب میرے پاس 2 مہینے پہلے ذی الحجہ میں پیسے نہیں تھے، آج پیسے آ گئے تو کیا آج حج کر سکتا ہوں میں اس سفر کے مہینے میں؟ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو حج کا ایک وقت ہے۔ اسی طرح جو ہے روزے جو ہوتے ہیں، فرض روزوں کا ایک وقت ہے کہ رمضان کا ایک مہینہ آتا ہے، جب اس کی ایک رات آتی ہے، جب سے روزے شروع ہوتے ہیں، پھر وہ ایک رات آتی ہے جب روزے ختم ہو جاتے ہیں، عید منا لیتے ہیں ہم لوگ۔ تو روزوں کا ایک وقت ہے نا، اور اس میں بھی نماز کے لیے اگر مسجد میں طے شدہ وقت ہے کہ ظہر 1:30 بجے ہے، اور آج کل تو الحمدللہ الیکٹرانک گھڑیاں ہیں، سیکنڈ سے چلتی ہیں، تو کیا 1:29 اور 30 سیکنڈ پر جماعت کھڑے کرنے کو ہمت کر سکتا ہے؟ 1:30 ہو جاتے ہیں اور 0 سیکنڈ ہوتے ہیں تو امام صاحب اٹھتے ہیں۔ تو جس دین اور شریعت میں وقت کی اتنی کڑی اہمیت ہے، اتنی سخت پابندیاں ہیں، اس دین کے ماننے والوں کے پاس افسوس کی بات وقت کی اہمیت کیسے وہ کھو بیٹھے ہیں وقت کی اہمیت، کہ گھنٹوں، دن، مہینے، سال ہا سال اپنے برباد کیے جا رہے ہیں مختلف چیزوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت، اس کی تاکید پہلے ہی کر دی تھی، 5 چیزوں سے پہلے کر لو، اور اس میں فرمایا تھا خالی وقت کی اہمیت کو جان لو اس سے پہلے کہ تم پر مصروفیت آ جائے، اور زندگی کو غنیمت جان لو کہ اس سے پہلے تم پر موت آ جائے، ہے نا۔ 5 سے پہلے 5 میں 2 باتیں وقت کے تعلق سے ہیں، 40% باتیں وقت کی بتائی جا رہی۔ وقت کتنا اہم ہے اور ہم نے کتنا اس کو ضائع کیا ہے، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے والا انسان بھی اللہ رب العزت سے جس چیز کی التجا کرنے والا، وہ کیا معلوم آپ کو؟ وقت ہی ہے۔ مرنے والا انسان بھی جس چیز کی گزارش اپنے رب سے کرے گا، جو مہلت، جو چھوٹ مانگے گا، وقت کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 کے اندر فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فيما ترك كلا انه كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، کہ اللہ فرماتا ہے جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت قریب آتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال، تو وہ کہتا ہے رب ارجعوا، اے اللہ مجھے تھوڑا سا وقت
اور مہلت دی جائے تاکہ واپس دنیا میں جاؤں لعلی اعمل صالحا فیما ترک، اور جو نیکیاں چھوڑ آیا تھا، اچھے کام چھوڑ آیا تھا، وہ کام کراؤں۔ تو مرنے والا بھی کس چیز کی گزارش کرنے والا ہے؟ تھوڑے سے وقت کی۔ کلا، جواب آئیں گا اللہ رب العزت کی طرف سے، ہرگز نہیں، یہ موقع تمہیں نہیں دیا جانے والا ہے۔ انہو کلمۃ ہوا قائلھا، ایسا زبردست خاکہ اور ایسی زبردست تصویر انسانی فطرت کی کھینچی۔ کلا انہو کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک جملہ تھا جس کو ادا کرنے کا تو پابند ہو چکا تھا، قائل ہو چکا تھا، ہے نا؟ دنیا میں ایگزام آ گئے، یہ سیمسٹر نہیں پڑھ سکا، اگلے سیمسٹر بہت اچھا پڑھوں گا۔ بزنس میں یہ سیزن میں مال نہیں لایا، اگلا سیزن بہت محنت کروں گا۔ یہ فصل میں زیادہ محنت نہیں، اگلی فصل کو دیکھو کیسے اگاتا ہوں۔ یہ جمعہ نہیں ہوا، اگلے جمعہ سے دیکھو کیسی نمازیں شروع کرتا ہوں۔ یہ رمضان اپن سدھر نہیں سکی، اگلے رمضان سے دیکھو پھر کیسا سدھرتا ہوں۔ ہر بار مہولت، انہو کلمۃ ہوا قائلھا، دنیا میں یہی تیری بات تھی، اگلا موقع، اگلا موقع، اگلا موقع، اگلا موقع، انہو کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کی اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے دوبارہ اٹھائے جانے کا۔ ان کی اور اس دنیا کے بیچ میں آڑ ہے، برزخ ہے، دوبارہ اٹھائے جانے تک، ہے نا؟ تو مرنے والا بھی کسی سے گزارش کرنے والا ہے وقت، تو کیوں نہ زندگی میں اس کی اہمیت جان لے کہ ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ایسے حالات آ جائیں کہ انسان جو گزارش کرے۔ تو جو دنیا میں وقت ملا ہے صحیح سے فائدہ اٹھا لے۔ آئیے، وقت کی اہمیت صرف یہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ مرنے والا گزارش کر رہا ہے مہلت اور وقت کی، مرنے کے بعد بھی جو سوال ہونے والے ہیں ان میں بھی سوال وقت کی ہے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہوگا۔ خبر کے اندر انسان سے کتنے سوال ہونے والے؟ 3 سوال، 3 سوال خبر کے اندر، اور مرنے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے اللہ رب العزت اس کے بعد حساب اور کتاب ہوگا، اس روز سوال ہوں گے ٹوٹل 5، 3 خبر میں 5 آخرت کے سوال۔ 5 آخرت کے سوال کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے جم جائیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے، وہ اللہ کے سامنے سے، اپنے رب کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا۔ اور یہاں ہر آدمی انفرادی انڈیویجول ایک ایک کر کے جانے والا ہے، اور کوئی وسیلہ، کوئی شفاعت، کوئی مال اور کوئی اولاد کام نہیں آنے والی ہے، ٹھیک؟ تو 5 سوالات فرماتے ہیں۔ پہلا سوال، جوانی کہاں لگائی؟ معاف کرنا، پہلا سوال، وقت کہاں لگایا؟ وقت کیا ہے؟ یہی زمانہ جو گزر رہا ہے۔ دوسرا سوال، جوانی کہاں لگائی؟ حالانکہ جوانی بھی زندگی کا جو ایک مرحلہ ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ زندگی کہاں لگائی مطلب وقت کہاں لگایا۔ دوسرا سوال، جوانی کہاں لگائی مطلب پرائم ٹائم کہاں لگایا اپنے وقت کا، جو زندگی میں چھوٹ اور مہلت ملی تھی اس کا ایک فیز تھا جس کو جوانی کہتے تھے، اس کو کہاں لگایا۔ 2 سوال وقت کے۔ تیسرا سوال، علم کتنا حاصل کیا، کتنا عمل کیا۔ چوتھا سوال، مال کہاں سے کمایا، اور 5واں سوال، کہاں خرچ کیا۔ 5 سوالات آخرت کے، اگر اس پرچے کو 100% مانا جائے تو 40% کوشچنز پھر ہونے والے ہیں وقت پر۔ پہلا سوال وقت، دوسرا سوال وقت، 40% ہوگا نا، 40% پرچہ تو وقت پر ہے۔ اور خبر کے 3 سوال، آخرت کے 5 سوال، ٹوٹل 8 سوال۔ 8 سوال کے 8 سوال پورے لیک، پرچہ پورا لیک۔ رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا تھا، لیک سب بتائیں۔ 5 سوال بالکل بتا دیے گئے نا، چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ جو پرچہ مکمل لیک ہو اس کے بعد بھی کوئی کینڈیڈیٹ فیل ہو جائے تو اس سے بدتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آخرت کے امتحان میں ری ایگزامینیشن نہیں ہے، کیونکہ پیپر بھی بتا دیا گیا، سوال بھی بتا دیے گئے، جواب بھی بتا دیے گئے، اس کے بعد ناکامی کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، فیلئر کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، ایٹی کوئی سوال ہی نہیں، چانس کا کوئی سوال ہی نہیں۔ تو کتنا بدنصیب ہے وہ نوجوان، وہ شخص جس کو امتحان کا پورا پرچہ بتایا جائے، اس کے بعد بھی سوال اور جواب دیے جائے، اس کے بعد بھی فیل ہو جائے، اور سوال اور جواب وہی بتائے جو پرچہ سیٹ کرنے والا ہو، اور اس کے بعد بھی فیل ہو تو اس کو چانس دینا صحیح بات ہے، نہیں دینا چاہیے ایسے انسان کو چانس۔ تو آخرت میں بھی 5 میں سے 2 سوال کس چیز کے ہیں؟ وقت والا۔ یہی تو بتایا جا رہا وقت کی اہمیت۔ اس کے بعد وقت کی اہمیت کے مراحل ابھی ختم نہیں ہوئے۔ جہنمی تو پچھتائیں گے وقت کو غلط جگہ لگانے کے اوپر، لیکن آپ کو پتا ہے حدیث میں آتا ہے جنت میں بھی جنتی کو ایک پچھتاوا ہونے والا ہے۔ پھر سے سنیے، حدیث میں آتا ہے جنتی کو بھی جنت میں ایک چیز کا پچھتاوا ہونے والا ہے۔ جنت میں اگر کسی چیز کا پچھتاوا ہے تو وہ چیز کتنی اہم ہو سکتی ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جنت الٹیمیٹ گول ہے کہ مومن کا وہاں جانا چاہتا ہے، چاہے جس بھی درجے کی مل جائے، ہے نا۔
چاہے وہ دروازے کے بازو والا ہی سب سے چھوٹا حصہ بھی مل جائے، جیسا کہ الفاظ آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں کہ آخر شخص جو جنت میں جائیں گا وہ دروازے پہ آنے کی مانگ کریں گا اور کہیں گا اللہ بس وہ دروازے کو بازو تھوڑی سی جگہ دے دو پھر میرے کو، وہ بھی چل جائیں گا، ہے نا؟ تو وہ بھی الٹیمیٹ سکسیس، کامیابی ہوں گی۔ وہ شخص جو جنت کے دروازے کے بازو کی بات کر رہا ہے کہ وہ بھی مل جائے تو اس کے لیے وہ کامیابی ہو جائیں گی اس وقت۔ تو آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے، اس جنت میں جانے کے بعد بھی ایک چیز کا پچھتاوا ہے۔ وہ کیا پچھتاوا؟ حدیث میں الفاظ ہیں، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور جب جنت میں داخل ہونے والے لوگ جنتیوں کے مقامات دیکھیں گے، درجات، جنتیوں کے مقامات سمجھتے ہیں؟ درجات، اور جنت کے درجے اونچے اور جہنم کے درجے نچلے ہیں۔ تو جب جنت کے اونچے درجات کو دیکھیں گے جنتی لوگ، پھر جنت میں جانے والا شخص کہیں گا ہائے افسوس۔ جو درجات ہوں گے نا، اور ایک درجے سے دوسرا درجہ، ایک طبقے جنتیوں کو دوسرا طبقہ، زمین و آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہوگا۔ دنیا میں بھی ہم ایسی بولتے ہیں نا، اور کیا بلڈنگ کھڑے کر دی انہوں نے اونچی۔ تو اونچائی سے انسان کی عظمت، اہمیت، اثر، رسوخ، مال و دولت کیا سمجھ میں آتا ہے نا۔ انسان پوری کیا بلڈنگ بنا دی، 4 مالے کی، 10 مالے کی، 50 مالے کی بلڈنگ ہے نا۔ اور جہاں بھی آپ دوسرے ملک جاتے رہے، وہ کیا ملک ہے، اس میں تو 100 مالے کی بلڈنگ ہے۔ تو کیا اونچائی اچھا ہے نا، اور جتنا اونچا رہے ہے نا اتنا اہم مانا جاتا ہے۔ یہ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے علاقوں میں لفٹ نہیں، بلکہ اوپر ہم نہیں رہتے ہیں، لیکن جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں انہیں پتا ہے جتنا اونچا اتنے مہنگے فلیٹس ہوتے ہیں اور اتنی سہولتیں وہاں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ ٹاپ فلیٹ سب سے کاسٹلی ہوتا ہے جو چھت پر ہوتا ہے۔ تو اونچائی کو ہم سمجھتے ہیں نا، تو ہاں یہ انسانی فطرت ہے، جنت بھی اونچی۔ تو ایک طبقے سے، ایک فلیٹ سے دوسرا فلیٹ سمجھ لیجیے، مثال طور پہ ایک فلور سے دوسرا فلور، آسمان اور زمین کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ صرف شہداء کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ شہداء کے 100 درجے، 100 درجے، اور ہر درجہ ایک سے لے کر دوسرا زمین و آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں کتنی اہم بات بتائی جا رہی، تو جب درجات کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس، دنیا میں وہ وقت جو میں نے فلاں کام میں برباد کیا تھا، اگر صحیح جگہ لگاتا، اللہ کے ذکر میں لگاتا، تو شاید میرا ایک درجہ بلند ہو جاتا، ایک درجہ بلند مطلب زمین و آسمان کے برابر میں اونچا ہو جاتا ہے ایک اس میں۔ تو جنتی بھی جس ایک چیز کا پچھتاوا کرنے والے، وہ کیا ہے معلوم؟ وقت، کتنی اہم چیز ہے نا وقت۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہمارے لیے تو سب سے آسان چیز ہے گوانے کے لیے وقت۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہمارے معاشرے میں کہ ٹائم پاس چاہیے ان کو، مطلب ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، گزر نہیں رہا ہے ان سے، بیچاروں سے اللہ رحم کرے۔ تو کچھ لوگ سونے میں ٹائم پاس کرتے ہیں، سونے میں، اور زیادہ سونے والوں کو تو میں بار بار کہتا ہوں ان کا تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ دنیا کی زندگی جو ملی اس میں سے ویسے بھی 8 گھنٹے، 6 سے 8 گھنٹے انسان سونے میں لگاتا ہے، جو کہ 24 گھنٹے کے اعتبار سے 8 گھنٹے اگر انسان سوتا ہے، اور اگر 60 سال جیتا ہے تو 20 سال سونے میں لگاتا ہے، بچتے ہیں 40 سال صرف۔ اور اگر کوئی انسان اس میں بھی ایکسس چلے جائے، ہے نا، رات میں 9 بجے سو رہے اور صبح 9 بجے اٹھ رہے، تو گویا آدھی زندگی یہ سونے میں ڈالتا ہے۔ 12 گھنٹے سوتا ہے نا، اور اگر 12 گھنٹے سونے کو نہیں ملا تو آج نیند نہیں ہوئی یار برابر، تو دوپہر میں اور سو جاتا 2-3 گھنٹے ہو، تو کیا 12 گھنٹے اور 3 گھنٹے 15 گھنٹے سوتا ہے بیچارہ۔ اب اس کے پاس کیا بچتا ہے پھر زندگی جینے کے لیے؟ کیوں دنیا میں آیا ہو؟ حالانکہ اگر دنیا کی حقیقت ہم جان لیں تو مرنے کے بعد خبر میں کیا ہے معلوم آپ کو؟ سونا ہی سونا ہے، الٹیمیٹ سونا، آخرت تک سونا ہے۔ نیکوکار ہوں گے تو اطمینان سے سو رہے ہیں، جو کہ ایسی عیش اور عشرت میں جو 7 سٹار، 17 سٹار اور 107 سٹار اور 1007 سٹار ہوٹل بھی نہیں دے سکتی آپ کو، اتنے آرام سے سو رہے ہیں۔ لیکن اگر تکلیف ہے تو پھر تو بہت مشکل ہو گئی۔ 60 سال کی زندگی نے اثر ڈال دیا غلط، تو پھر تو بہت مشکل ہے، قیامت تک رونا اور رونے کی تکلیف میں جو 3rd ڈگری اور 38 ڈگری پنشمنٹ اور 303 ڈگری اور 3003 ڈگری سے بھی زیادہ ہو جائیں گا، بہت خطرناک ہے۔ سونا تو ہے ہی نا، مطلب مسئلہ سونے میں کہاں نہیں، جنت میں جا کے بھی آرام ہی کرنا ہے، کچھ بھی کام نہیں ہے نا۔ تو پھر تھوڑی سی زندگی کو ہم سمجھ کیوں نہیں پا رہے، اس وقت کی اہمیت کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ اور ایک بات یاد رکھیں، جس قوم نے وقت کی اہمیت جانا، جس سماج نے وقت کی اہمیت جانی، جن لوگوں نے وقت کی اہمیت جانی، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے۔ یاد رکھیں، دنیا میں سرخرو ہوئے۔ ایمانی کیفیت چھوڑ دیجئے، میں ابھی ایمان کی بات نہیں کر رہا، جو لوگ وقت کی اہمیت جان کر ایمان لائے، نہیں، جس بھی قوم نے وقت کی اہمیت جانی، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، وہ دنیا میں سرخرو ہوئی، دنیا میں کامیاب کہلائی۔ اور جن قوموں نے دنیا میں وقت کی اہمیت نہیں جانی، وہ دنیا میں تو بدحال ہوئی۔ آخرت کا ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے، ایمانی کیفیت پہ بات نہیں ہو رہی ہے، دنیا کے حالات۔ جس قوم نے وقت کی اہمیت جانی ہے، نہیں ہے، یورپ اور امریکہ کیا ملک تھے، یہ خانہ بدوش لوگوں کے علاقے تھے۔ آج بھی یورپ اور امریکہ انسانی رہائش کے علاقے نہیں ہے، وہاں آبادیاں بڑھ نہیں سکتی انسانی، جس طرح سے ہندوستان اور چائنا کا حال ہے۔ یہاں آبادی کو نیچرل گروتھ کو فل چانسز ہے، موسم اس طرح سے بنا ہوا ہے، 3 موسم فرسٹ کلاس، بارش ہوتی ہے 4 مہینے، سردی ہوتی 4 مہینے، گرمی ہوتی 4 مہینے، انسانی نسلیں بڑھتی ہیں یہاں۔
وہ تو علاقے بھی نہیں انسانی نسلوں کے بڑھنے والے. برف گرتی تو 8-8 مہینے برف گر رہی ہے, صرف انسانی نسلیں نہیں بڑھ سکتی ایسے علاقہ. اس کے باوجود بھی جب اپنے وقت کی اہمیت جانی, سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا کی اہمیت جانی, اس کا مطلب وقت کی اہمیت جانی, آگے نکل گئے, دنیا جا کر ان سے سیکھ کر آ رہے ٹائم مینجمنٹ کیسا ہونا چاہیے, وقت کا صحیح استعمال, کم وقت میں زیادہ کام کیسے کوئی قوم کر پاتی ہے نا. دیکھیے آپ ان کی مثال, وقت کی اہمیت جان لی انہوں نے, چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو. آج اگر آپ کو انڈیا میں تجارت کرنا ہے تو شاپ ایکٹ لائسنس بنانے کو آپ کو 15 دن لگتے ہیں. نہ اس قوم نے وقت کی اہمیت جانی, نہ سماج سمجھتا ہے, چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو, وقت کی اہمیت نہیں جانی. شاپ ایکٹ بنانے 15 دن, اکاؤنٹ کھولنے 10 دن, ویریفیکیشن کو 5 دن, اس میں بھی یہ اور وہ ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے یورپ اور امریکہ میں اگر آپ کسی بزنس کو چالو کرنا چاہتے ہیں, ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ میرا ایک بزنس جو ہے, میری نوکری چھوٹ گئی جاب, جس دن میری جاب چھوٹی تو میں نے اسی دن اپنا بزنس چالو کیا. میں نے کہا بڑی تعجب کی بات ہے, آپ نے جس دن نوکری چھوڑی اسی دن جاب آپ کا بزنس چالو. کہاں, جب مجھے نوکری سے نکالا گیا وہاں سے نکلا اور ودن 4 hours مائی بزنس واز آن لائن. میں 4 گھنٹے میں آن لائن تھا, میرا کریڈٹ کارڈ ریڈی تھا, میرا ڈیبٹ کارڈ ریڈی تھا, میری چیک بک میرے پاس تھی, میرے پاس ایک ویلڈ لائسنس تھا بزنس کرنے کا. 4 گھنٹے میں صرف انہوں نے اپلائی کیا آن لائن, اور 4 hour کے اندر بینک سے ان کو پاس بک, چیک, کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ آ چکا تھا. اور ودن 4 hours جس دن میری جاب چھوٹی اسی دن دوپہر تک میں بزنس میں آن لائن تھا. وقت کی اہمیت جان لی اس قوم نے کہ اسے پتا ہے کہ ایک آدمی جب جاب چلی جاتی ہے ایسے ملک میں جہاں ہر روز گزارے کے لیے کم از کم اس کو 50 پاؤنڈ کی ضرورت ہے, کمانا بڑا اہم ہوتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے بزنسز بھی اتنے فاسٹ ہے کہ آپ کو 4 گھنٹے میں آن لائن لا کر آپ کا بزنس کھڑے کر دیں. سمجھ رہے بات, قوموں نے وقت کی اہمیت جان لی ہے. افسوس کی بات ہے مسلمان وقت کی اہمیت نہیں سمجھ رہا ہے. ہم وہی پتہ نہیں کس زمانے میں گزر رہے. میں بابا آدم کا زمانہ بھی نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ آدم علیہ السلام بھی وقت کی اہمیت جانتے تھے, تو ان کی ایگزامپل میں نہیں دے سکتا ہوں. لیکن ایک مثال جو دی جاتی ہے, مطلب ایک ایسے زمانے میں جا رہے جہالت کے, جس جہالت میں ہم نے ایک بڑی اہم چیز, ایک بڑے اہم مرحلے کو بھول گئے, وہ ہے وقت. تو اللہ رب العزت جو ہے اس آیت میں قسم کھاتا ہے, والعصر, قسم ہے زمانے کی, کہ مسلمانوں اس وقت کی اہمیت کو سمجھو. اے قوموں, اے انسانوں, اس وقت کی اہمیت کو سمجھو. جو بہت قلیل وقت, اتنا کم وقت تمہیں 60-70 سال ملا ہے, اس کی اہمیت کو سمجھو. اور جب گزر جاتا ہے اس کی خصوصیت ہے لوٹ کر واپس نہیں آتا. اسی لیے اسے عصر کہا جاتا ہے. عربی زبان میں عصر کا معنی ہوتا ہے نکل جانا اور دوبارہ واپس نہ جا پانا. جس طرح سے نیمبو کو نچوڑ دیا جاتا ہے تو رس نکلنے کے بعد کیا رس واپس ڈال سکتے ہیں؟ نہیں, اسی کو کہتے ہیں عصر, واپس نہیں جا سکتا. دودھ, تھن سے دودھ نکال لیا گیا جانور کے, کیا آپ واپس ڈال سکتے تھن میں دودھ؟ نہیں, وہ نکل گیا, واپس نہیں جا سکتا. اسی طرح وقت چونکہ ہاتھ میں رکتا نہیں, نکل جاتا ہے, گزر جاتا ہے, اسے بھی عصر کہا جاتا ہے, گزر جاتا ہے. چاہے کتنا ہی افسوس کر لوں کہ میں نے اپنی جوانی کہاں لگائی, واپس لا سکتا ہوں. کتنا ہی افسوس کر لوں کہ میری کالج اور اسکول کی لائف میں نے خراب کی, واپس لا سکتا ہوں؟ نہیں, گزر جاتا ہے تو آتا نہیں ہے, اس کی خصوصیت ہے. اس لیے جب ملتا ہے تو صحیح فائدہ اٹھا لینا چاہیے. تو جن قوموں نے وقت کا صحیح فائدہ اٹھایا ایمان کے ساتھ, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئی اور آخرت میں کامیاب ہوئی. اور جن قوموں نے وقت کا صحیح فائدہ اٹھایا ایمان کے بغیر, دنیا میں کامیاب ہوئی, آخرت میں ناکام رہیں گی. تو گویا وقت کا فائدہ اٹھانے والا کچھ نہ کچھ فائدہ ہی پا رہا ہے. جو قوموں نے ایمان نہ لائے لیکن وقت کو سمجھا, دنیا میں تو سرخرو ہو رہی ہے آج. اور جس نے ایمان کے ساتھ وقت کی اہمیت جانی, وہ تو دونوں جگہ کامیاب. صحابہ اس کی جیتی جاگتی مثال, اور سلف صالحین اس کے بعد کے اسلاف کا ایک 4 صدیوں کی جو مثال میں دے سکتا ہوں کہ 4th سینچری اللہ کے رسول کے بعد 4تھی صدی مطلب 12ویں صدی تک مسلمانوں نے کیا کچھ دنیا میں کارنامے انجام نے دیے. ایسے ایسے کارنامے چونکہ انہوں نے ان کے رب کے طرف سے دیے گئے جو اپوائنٹڈ ایک اجل, ایک وقت, ایک گھڑی, ایک مہلت, ایک پیریڈ تھا, اس اجل اس گھڑی کا صحیح فائدہ اٹھا لیا تھا کہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے, آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز وہ کامیاب نسل ہے. سرخرو ہوئے, ایسے سرخرو ہوئے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایسی ایجادات کی گئی, دنیا کے اندر جو کتاب و سنت کی سمجھ اور فقہ میں ایسی بہترین نمایاں اور شاہکار انہوں نے نکالے جس سے انسانیت کو دین پر عمل کرنے میں سہولت ہو اور دنیا کے اندر جینے میں سہولت ہو. دونوں میں کام کیے کہ وہ 4 صدیاں کتاب و سنت کے اعتبار سے سب سے بہترین لوگ تھے, اور وہی 4 صدیاں سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنے آگے تھے کہ دنیا کو یہ کہنا پڑا کہ یہ قوم اپنے وقت سے 1000 years آگے چلتی, ایڈوانس چلتی, 1000 سال آگے چلتی, 1000 سال آگے چلتی. ایسے انہوں نے ایسے کارنامے, ایسے ایجادات دی انسان کو. اور آپ کو پتا ہے وقت کے بارے میں مسلمان اتنے سنجیدہ تھے کہ وقت کے لیے گھڑیوں کی ایجاد کی گئی, ڈائریکشن, چونکہ عبادتوں کا ایک وقت ہے ہمارے پاس, ڈائریکشن کی چیزیں ایجاد کی گئی. اور دنیا کہہ رہی کہ دیکھو مسلمانوں نے آج کیا کچھ نہیں کیا, اس لیے کہ ڈائریکشن کی ضرورت مسلمانوں کی تھی. دنیا میں انہیں پتہ کرنا تھا کہ قبلہ کہاں ہے. جب قبلہ کہاں ہے پتہ کر سکے تو یہ بھی پتہ کر سکے سمندروں میں سفر کیسے کیا جائے گا, کہ گریس کہاں ہے اور یونان کہاں ہے اور امریکہ کہاں اور چائنا کا ہے, وہ بھی پتہ, چونکہ آسان ہوگا, ڈائریکشن ایک بار پتہ چل گئے, قبلہ کیسے پوائنٹڈ ہوتا ہے تو ہر چیز پتہ چل گئی.
ویسے قبلہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ایک ٹف جاب ہے. قبلہ ایسٹ ویسٹ جو ہے اپنے کمپاس پہ نہیں چلتا ہے, جیسے میگنیٹ ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ ایک ڈائریکشن میں ہوتا ہے. قبلہ تو سینٹر میں ہے. جب کوئی سینٹر کا لوکیشن ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے, کارنرز نہیں, تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی بھی ایریا ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. سفر آسان ہو گئے, ٹیکنالوجی ایوالو ہوئی, اس لیے کہ مسلمان حج کو ہر سال جاتے تھے. لہٰذا اگر سمرقند میں بھی ایک نئی چیز ایجاد ہوتی ہے, اگلے سال حج کے ذریعے وہ پہنچ جاتی ہے مکہ میں, اور مکہ سے نکل کے اسپین پہنچ جاتی ہے اگلے سال. 2 سال میں ٹیکنالوجی ادھر سے نکل کے دنیا کی وہ کونے پہنچ جاتی ہے. عبادت کر رہے ہیں اللہ کی, لیکن وقت کی اہمیت جانتے ہیں, تو ساتھ میں ایجادات بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے عبادت کے ساتھ. تو انہوں نے وقت کی اہمیت جان لی, وہ قوم سرخ روح ہوئی. افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے کیا کارنامہ انجام دی وہ آج ہمیں بھی نہیں پتا ہے, اس لیے کہ ہم وقت کی اہمیت کہاں جانتے ہیں. وقت کی اہمیت جانیں گے تو پتہ چلے گا. جن لوگوں نے وقت کی اہمیت جانی سمجھا, کیا کچھ کر دکھایا ہے نا. بہت سی بار لوگ بولتے ہیں یہ لوگ کیوں آگے, چلو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ. تو میں کہوں گا ہمارے اسلاف نے ایسے کارنامے انجام دی, وہ لوگ کیوں آگے تھے کبھی پڑھ کر دیکھیے. مسلمانوں نے ایسی ایجادات کی ہے کہ مثال دے کے انشاءاللہ آگے چلوں گا دوسری آیت کی طرف, کہ ڈیمز کی کنسٹرکشن کی ہے یورپ کے اندر, البانیا ہے, اور اس کے علاوہ بہت سارے اور علاقے جہاں مسلمان گئے. کچھ سال حکومت ابتدائی دور میں رہی, پھر ہٹ گئے, پھر بعد میں اور ہوئی. کچھ ڈیموں کی تعمیرات کی. ایسے ڈیم آج بھی موجود ہے یورپ میں اور شام کے اندر, جو تقریباً کہو بیس 1100 سال سے اپنی جگہ ہے, اور آج بھی پانی سپلائی کرتے ہیں اور کھیتی باڑیاں ان سے ہوتی ہیں. آپ کو مثال دے سکتے ہیں مجھے ایسی کوئی ڈیم کی جو ہمارے جدید دور میں بنا ہو, جس کے بارے میں یہ نہ بتایا گا کہ 25 سال 30 سال اور 100 سال میں ہی بھر جائیں گا اور اس کے بعد یہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے نا. ایسی وارننگس ہیں نا پوری, یہ 25 سال میں بھر جائیں گا, وہ 100 سال میں ختم ہو جائیں گا. 1100 سال سے وہ چلا رہے. کیا ٹیکنالوجی ہوں گی, کیا ان کی جس کو کہیں گے جدید, جس کے ماڈرنائزڈ ہوں گے وہ لوگ, کہ ایسے ڈیمز بناتے جو 1100 سال تک انسانیت کو نفع دینے والی چیز ہے. کتنا وقت کی اہمیت کو جانا ہونے, ایک بار بنا دو چیز, انسانیت نسلوں تک فائدہ اٹھاتی رہے. سمجھ رہے آپ بات. تو کہ والعصر, قسم زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, کہ وقت تم پر گواہ انسانوں, تم گھاٹے اور نقصان میں آخرت کے اعتبار سے جہنم میں جانے والے ہو. تمام کی تمام انسانیت گھاٹے نقصان خسارے جہنم میں جانے والی ہے. گویا اعمال کے اعتبار سے ہم لوگ ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ اعمال ہمیں کبھی فلاح کامیابی نہیں دلا سکتے, ہم جہنم میں جانے والے. تو کہا ان الانسان لفی خسر, انسان تمام کے تمام گھاٹے نقصان و خسارے میں ہے. والعصر, اور اس پر کون گواہ ہے؟ وقت گواہ ہے. اور یہ خسارہ آخرت کا, اور آخرت میں خسارے کا معنی الٹیمیٹ لاس جہنم میں صرف. تو تمام انسانیت جہنم میں جانے والی ہے. اب کیسے اس جہنم سے بچا جائے؟ تو پہلا کام وقت کی دنیا میں صحیح اہمیت جانے, اور وقت کی اہمیت جاننے کے بعد جو کام کرنا ہے اس وقت کے اندر ہی, وقت کی اہمیت جانے گا تو ایمان بھی لائیں گا, اس لیے کہ وقت کم ہے, جلدی سے مرنا موت آ جائیں گی, اور اس کے بعد بہت سارے کام ہیں جو مرنے کے بعد کرنا ہے انسان کو. اس اور وہ کام کر تمام دار و مدار اس اعمال پر ہے جو دنیا میں کیے گئے تھے. تو 4 اعمال کرنے ہوں گے وقت کی اہمیت کو جاننے کے بعد, تو تم فلاح اور کامیابی, آخرت کے اعتبار سے کامرانی, آخرت کے اعتبار سکسس, جنت پا سکتے ہو. وہ کام کیا ہے؟ الا الذین آمنوا, پہلا کام کرنا ایمان لاؤ. جو وقت کی اہمیت جانتا ہے وہ ایمان بھی پہلے لاتا ہے, اس لیے کہ وہ جانتا عقل مند ہوتا ہے, وقت کم ہے, جانا ہے, موت ہے, رب کے سامنے حاضری ہے, اس سے پہلے اچھے اعمال کرو. تو کہا الا الذین آمنوا, پہلی شرط آخرت کے خسارے سے بچنے کی کیا ہے؟ ایمان لے آئے. ایمان لے آئے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا معنی ہوتا ہے بلیف, یقین, اور یہ شک کا الٹ ہوتا ہے, یہ اس کا الٹ شک ہوتا ہے. یقین کر لے گی کو بنانے والا ہے, اور ایمان بالخصوص اگر ہم کہیں تو وہ یہ ہوں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ سے سوال ہوتا ہے ایمان کیا ہے, جو کہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا. حدیث جبرائیل کہلاتی ہے حدیث, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے راوی ہے. اس میں بہت سے سوال آتے ہیں, اس میں سے ایک سوال تھا ایمان کیا ہے. آپ نے فرمایا آمنت باللہ, ایمان پوچھتے ہو تو سنو, ایمان وہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, وہ ملائکتی, اس کے فرشتوں پر ایمان, وہ کتبی, اس کی کتابوں پر ایمان, وہ رسولی, اس کے رسولوں پر ایمان, والیوم الاخر, اور آخرت دن پر ایمان, والقدر خیری و شری, اور تقدیر پر کہ اس کا اچھا ہے برا ہونا اللہ کی طرف سے. کتنی باتیں بتائی گئی ایمان میں خاص؟ 6 باتیں, اس پر ایمان لانا ہے. الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, ان پر ایمان لانا ہے مجھے اور آپ کو, اور اسی ایمان کی دعوت دینا ہے. بہت سارے لوگ ایمان کی بات کرتے ہیں, دعوت کی بات کرتے ہیں ایمان کی. کبھی پوچھ لیا جائے ایمان کیا ہے تو 5 10 6 7 8 12 15 کچھ بھی چلتا ہے ان کا. بات ایمان کی ہوتی ہے, لیکن ایمان کیا ہے وہ پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو آخر تک. اللہ رحم کرے, جہالت کا یہ حال ہے. بات ایمان کی, ایمان کیا ہے نہیں بتا سکیں کبھی. تو پہلی شرط ایمان لائے 6 چیزوں پر, جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. اتنی تفصیلات کا موقع نہیں ہے میرے پاس. اللہ پر ایمان مطلب یہ کہ اس کی توحید کو قبول کیا جائے, اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. فرشتوں پر ایمان یہ کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی جس مخلوق کو مختلف کام اللہ نے دے رکھے ہیں, وہ مخلوق وہ کام کرتی ہے اور کبھی اللہ کی معصیت یا گناہ یا ناراضگی اللہ کو نہیں لاتی, یا اللہ کو کی جو نافرمانی کبھی نہیں کرتی. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس جو
शैतान जो है वो फरिश्ता था, उसके बाद नाफरमानी किया, इसलिए वजाहत कर रहा हूँ। वो नाफरमानी नहीं करते, वो यफ़अलून मा युमरून, जो अल्लाह हुक्म देता है वो कर गुजरते हैं फरिश्ते, नाफरमानी नहीं करते। शैतान जो था, इब्लीस जिसका नाम है, वो पहला जिन था। इस ताल्लुक से वजाहत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह कहफ सूरह नंबर 18 में 50 में थी, वइज़ लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस व काना मिनल जिन्नि फफसक़ा अन अम्रि रब्बी, और जब तेरे रब ने हुक्म दिया कि फरिश्तों को झुक जाओ आदम के सामने, तमाम के तमाम झुक गए, इल्ला इब्लीस, सिवा इब्लीस के, व काना मिनल जिन्नि, वो जिनों में से था, फफसक़ा अन अम्रि रब्बी, उसने अल्लाह के रब का या अपने रब के हुक्म को टाल दिया। ठीक। तीसरा, किताबों पर ईमान। किताबों पर ईमान ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की हिदायत के लिए किताबों का नुज़ूल किया, चूमने, चाटने, खस्मे खाने, दफनाने, गाड़ने, लिख के लगाने के लिए नहीं। अल्लाह ने हिदायत के लिए उससे हिदायत हासिल की, रहनुमाई और नूर होती है वो किताबें। ये ईमान है, याद रखिए। और जो हुक्म देती है उस पर अमल करना, से रोकती से रुकना है। और उसके बाद नबियों पर ईमान कि अल्लाह ने नबी भेजे कि इस किताब पर कैसे अमल किया जाए। वो नबी की ज़िंदगी, उसकी तफसीर होती है उस किताब की। नबी सिर्फ इसलिए नहीं होता कि नाम निहाद हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ कलमा पढ़े, या मुख्तलिफ दौर में लोगों ने जो कलमात पढ़े अपने अंबियाओं के, सिर्फ इसलिए नहीं है कि कलमे पढ़े जाए, इसलिए कि उसकी ज़िंदगी को अपने लिए नमूना बनाया जाए। हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा तो पढ़ा, लेकिन आपकी ज़िंदगी को नमूना नहीं बनाया। आपकी ज़िंदगी को बस वो ऐसा चूम कर रख देने वाला मामला बना दिया। अमलन तो किसी और के तरीके पर हम चल रहे हैं। पांचवीं, आखिरत पर ईमान कि हम मुर्दा थे, अल्लाह ने एक जिंदगी दी, फिर एक मौत है और फिर एक जिंदगी। तो एक जिंदगी है, हिसाब व किताब है हर इंसान को किए का बदला दिया जाने वाला। और छठा चीज, तकदीर पर ईमान कि इसका अच्छा या बुरा होना अल्लाह की तरफ से। अच्छा किया तो अल्लाह ने, बुरा किया तो ये साहब ने। अच्छा किया तो अल्लाह ने, बुरा किया तो शैतान ने। नहीं, अच्छा या बुरा होना अल्लाह की तरफ से है। ये है तकदीर पर ईमान। तो पहली शर्त ईमान लाए, वो अमेलुस सालिहात। दूसरी शर्त नजात पाने की, कामयाबी हासिल करने की, नेक अमाल। अब थोड़ा गौर से लोग सुन ले, जो लोग इस चीज़ में, इस अकीदे में मुतमईन हैं, शराबोर अपने आप बिल्कुल फुल फ्लैश समझ रहे कि बस सक्सेस तो मिल गई, मेरा अकीदा दुरुस्त हो गया, मैं शिरक नहीं करता हूँ, मैं बिदत नहीं करता हूँ और मैं कोई अमल भी नहीं करता उसके साथ, लेकिन मेरा अकीदा दुरुस्त है ना, तो मेरे अकीदे की दुरुस्ती की बुनियाद पर इंशाअल्लाह मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। अकीदे की दुरुस्ती की बुनियाद पर हम और आप जब सक्सेसफुल हो सकते हैं, जब अमल करने की इजाज़त ना दी जाए, जैसे सहाबा को मक्के में नहीं दी जा रही थी, तब तो हो सकता है। लेकिन सब कुछ होने के बाद कोई कहे सिर्फ मेरा अच्छा अकीदा मुझे कामयाब करेगा, तो फिर अल्लाह को बोलने की क्या जरूरत है? वो अमीलुस सालिहात, खाली बोलना इल्लल्लज़ीना आमनू इल्लल्लज़ीना आमनू इल्लल्लज़ीना आमनू इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान ला लो, ईमान ला लो, ईमान ला लो, जबकि अमल ईमान का हिस्सा है। ये उन लोगों की गलतफहमी दूर कर रहा हूँ जो खाली ईमान को काफी समझ के अमल से जिंदगी खाली। अरे नमाज नहीं पढ़े तो अपना अकीदा बहुत दुरुस्त है, नमाज की क्या जरूरत है? अरे तुमने ये अमल अब तक नहीं किया, तुम अच्छाई का हुक्म नहीं देते हो, अपना अकीदा बहुत एकदम क्लीन है अपना अकीदा, इस वजह से अपन जो है जरूरत नहीं अपने को, इंशाल्लाह ये सब चीजें अल्लाह अपनी माफ कर देंगे। नहीं, इसलिए कि अल्लाह ने क्यों कहा वामिलुस सालिहात। और याद रखिए सलफ का, अहले सुन्नत वल जमात, सहाबा की जमात का अकीदा, अल अमलु मिनल ईमानी, अमल ईमान में है। जो अमल को ईमान से अलग करता है वो उसका अकीदा और ईमान भी दुरुस्त नहीं है। चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस खुद इसकी दलील है। आपने फरमाया ईमान की 70 से ज्यादा 77 तक शाखें हैं। अव्वल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कहना नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के बरक, ये कहना। और आखिरी शाख है रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना। तो अल अमलु मिनल ईमानी, अमल तो ईमान का हिस्सा हुआ नहीं हुआ। आखिरी शाख क्या? रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना। तो हटाना अमल आया ना इसके अंदर, तो खुद हदीस बता रही है कि अमल तो ईमान का पार्ट है, जुज है, इसके बगैर ईमानी मुकम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि इम्पोर्टेंट पार्ट है इसलिए अलग से बोला जा रहा है। तो कोई कहे मैं तौहीद पढ़ता हूँ लेकिन मेरी नमाजें नहीं होती, तो फिर इसकी तौहीद मुकम्मिल नहीं है। हाँ, मैं तौहीद पर हूँ लेकिन मेरी हुकूमत नमाज की इजाज़त नहीं देती है, मस्जिदों को ढा देती है, हम चुप कर पड़ते हैं, जिस वजह से कुछ नमाजें छूट जाती है। इंशाल्लाह उसके लिए ईमान काफी है, वो मजबूर है। यहाँ हालत तो ये है कि आपको नमाजों के लिए रास्ता बंद करने की इजाज़त है। दुनिया में मैं कहता हूँ ऐसे बहुत कम मुल्क हैं जिन मुल्कों में आज भी ये इजाज़त है हमको कि धड़ल्ले से हम अपनी इबादतों के लिए शहराए, चौराहे, चौड़े शहराए, बड़े बड़े रास्तों को बंद कर देते हैं, है ना? करते नहीं करते हैं, ये इतनी आज़ादी है नहीं है। जुमा की नमाज है, रास्ता बंद। और रमजान शुरू हो गया, बहुत जोश में आए थे ना मुसलमान, पूरे रास्ते बंद, मस्जिद के अतराफ चारों रास्ते बंद हो जाते। थोड़े बर्दाश्त कर दी कौमें, हुकूमत भी नहीं यार इबादत कर रहे हैं, है ना? कहाँ मिलेंगी आपको इतने अमन अमान वाला मुल्क? कहाँ मिलेंगे आपको, है ना? आपके मैयत कोई मर जा रहा है ना? आप पूरे शहराए बंद कर दे रहे हैं, हाईवेज बंद है आपके लिए, यार गाड़ी खड़ी, मैयत हो किसी, रिस्पेक्ट, है ना?
نان مسلم کو آپ کو نہیں دیکھنے کو ملیں گے اور سائڈ سے چلتے. ویسے تو ہماری میتیں بھی راستے کی سائڈ سے چلنا چاہیے, ہے نا. اور اگر راستے کو تکلیف ہے, ٹریفک کو تکلیف ہے آپ کی میت سے, تو آپ کو میت تو کاندھے پہ لے کے بھی نہیں جانا چاہیے, گاڑی میں ڈال کے لے کے جانا چاہیے. کاندھے کا ثواب تو ایک الگ چیز ہے, لیکن حقوق العباد اگر مارے جا رہے تو کاندھے کا ثواب ضرورت نہیں. پھر اس کو حقوق العباد, بندوں کے حق مارے جا رہے, کوئی میت لے جا رہے اور پیچھے ایمبولینس میں ایک آدمی ابھی مرنے کے قریب ہے, نہیں چلیں گے. آپ کی میت نہیں چلیں گی, پھر پیدل, پھر سائڈ سے چلیں گی یا پھر گاڑی میں جائیں گے, سیدھا قبرستان میں اتر جائیں گے. سمجھ رہے بات کو؟ تکلیف نہیں پھر بھی, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, کتنے دھڑلے سے بند کرتے ہیں نا راستے, کتنا امن والا علاقہ ہے. کوئی بولتا ہے, کسی کو ایک قصہ سنا سکتا ہوں مجھے, ہندوستان کے کسی علاقے سے میت لے جا رہے تھے, کچھ ہندو نے آ کے بولے راستہ کیسا بند کر رہے تم, یا پولیس نے آ کے بولے چلو ہٹاؤ میت کو تمہارے. میں بول رہا ہوں نا, بھرے سگنل پہ بھی آپ لے جائیں گے تو پورے سگنل والے اپنی باری کو چھوڑ دیں گے, یار میت جاری جانے دو, لیٹ اٹ گو, ہے نا. کیسے امن امان والے علاقے اللہ نے دے دی. تو آپ یہاں نہیں بول سکتے ہو کہ وہ یہ موقع نہیں تھا, وہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا, یہ بہانے ہوں گے. الا الذین آمنوا, پہلی شرط, وعملوا الصالحات, نیک کام کریں. اب نیکی کیا ہے یہ بھی جان. اگر سوال ہو نیکی کیا ہے تو لوگوں کے پاس ایک ہی جواب آتا, نماز. نیکی کیا ہے؟ نماز. نیکی کیا؟ نماز بھی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. کیا صرف نماز ہی ایک نیکی ہے؟ نیکی کیا ہے معلوم آپ کو؟ نیکی کا ڈیفینیشن بڑا وسیع, بہت اس کے اندر وسعت ہے, بہت اس کے اندر ڈیفینیشن بہت بڑا ہے اس میں کافی چیزیں آتے ہیں. ہر وہ کام جس کے کرنے کا حکم اللہ کی کتاب نے دیا, اور ہر وہ کام جس سے کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, مطلب شریعت نے دیا کرنے کا حکم, ان کاموں کو کرنا نیکی. اور ہر وہ کام جن سے بچنے کا حکم اللہ کتاب نے دیا, اور ہر وہ کام جس سے بچنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, ان سے بچنا بھی نیکی. تو نماز پڑھنا بھی نیکی, تو جوا نہیں کھیلنا بھی نیکی. حیا کے ساتھ رہنا, حیدہ رہنا نیکی, تو زنا نہیں کرنا بھی نیکی. سچ بولنا نیکی, تو جھوٹ نہیں بولنا بھی نیکی. حلال کھانا نیکی, تو حرام سے بچنا بھی نیکی. تو میں نے جب تک حلال کمایا نیکی میں تھا, جب تک حرام نہیں کیا نیکی میں تھا. کتنا بڑا ڈیفینیشن ہے. لوگوں سے مسکرا کر بات کرنا, چونکہ اللہ کا صدقہ ہے, مطلب نیکی. لوگوں سے سخت منہ سے بات کرنا منع ہے, مطلب یہ گناہ ہے, اور اگر میں سخت بات نہیں کر کے نرم کرتا ہوں تو مطلب نیکی. تو کچھ کاموں کا کرنا نیکی ہے اور کچھ کاموں سے بچنا نیکی ہے. تو اگر ایک مومن اپنی زندگی کو اللہ کی کتاب اس کے رسول کے مطابق کر لے تو صبح سے شام تک نیکی ہے میرے بھائی. سونے کی 8 گھنٹے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا, وہ بھی نیکی آپ کا سونا. معلوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص عشاء پڑھ کر سوئے, اس نیت سے سوئے کہ فجر میں اٹھوں گا, اور فجر میں نہ اٹھ پائے تو آدھی رات عبادت کا ثواب, اور فجر میں اٹھ جائے تو پوری رات عبادت کا ثواب. سونا بھی نیکی. صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے بیوی سے ہم بستری کرتے ہو تو کہا یہ بھی نیکی ہے, تو کہا اس میں تو ہمارا اپنا فائدہ, اس میں کیا نیکی ہے؟ تو کہا اگر تم زنا کرتے تو سزا ہے, اسلام میں تو کہاں سزا ہے. تو کہا جب تم زنا نہیں کر کے حلال جگہ کام کرتے ہو تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی نیکی, اس لیے کہ انسان کے ساتھ آپ نیکی کا سلوک کریں. بیوی مثال کے طور پہ دیا جائے گا, چونکہ انسان عام طور سے باہر اچھا سلوک کرتا, گھر میں نہیں کرتا, لیکن اس کا مطلب ہر شخص جس کو آپ کھلائیں گے اس کے نیکی پائیں گے, ہے نا. نیکی تو دیکھیے نا کیا کیا نیکی ہو سکتا ہے انسان کے لیے. ایک انسان اس نیت سے اولاد پیدا کرے کہ اللہ کا عبادت کریں گی, اولاد کا پیدا کرنا بھی نیکی ہے نہیں ہے. صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے تھے, کہا کرتے تھے کہ ہم اولاد اس لیے نہیں پیدا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کمائے کھلائے اور بڑھاپے کا سہارا بنے. ہم تو اولاد اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت کرے پیدا ہونے کے بعد. یہ مقصد ہے اس کی پیدائش. نیکی, آپ نے کوئی گاڑی خریدی کہ اللہ اس سے میرے حلال روزی میں اضافہ ہو سکتا ہے, حلال گاڑی خریدنا نیکی. اب اس لیے خریدے کہ تھیٹر جائیں گے, یہاں جا سکتے, یہ کریں گے, باقی سب چیزیں ہو سکتی ہے, صحیح اور غلط الگ بات ہے, لیکن اگر نیت درست ہو تو نیکی. آپ دیکھ رہے ہیں تو ہر کام جو کتاب و سنت